کے لیے عید میلاد النبی کے بارے میں پاکستان میں سب سے زیادہ جو آج کل کا جو رواج چل رہا ہے نا وہ یہ 11ویں شریف کا، یہ 11ویں شریف آئی ہے، اب بڑی 11ویں شریف ہے، اب چھوٹی 11ویں شریف ہے، اس کے کیا مطلب ہے مطلب مجھے پتا ہوتا ہے یہ آپ کو پتا. حضرت منسلک کرتے ہیں مطلب اس لیے کرتی ہے بتاتا ہوں میں آپ کو جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے منسلک کرتے ہیں اس چیز کو، کیونکہ میں بھی کہتا ہوں کہ بالکل غلط ہے، اور یہ جو ہے نا طریقہ کار انہوں نے یہ کیا، اور اس کو جو ہے اس تاریخ کو فاتحہ پڑھنا اور جو ہے نا نذرانے دینا اور یہ چیزیں کرتے ہیں وہ یہ کہہ بول بجنا یعنی شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پہ ہوتا ہے. جی بالکل کے نام پہ بکرا بھی کاٹتے ہیں، خیرات کی دیکھیں چڑھتی ہیں، بڑی بات کیا ہوتا ہے. ختم ہو گیا ان کے. دیکھیے اس میں شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پر اگر یہ 11ویں کرتے ہیں اس میں دو صورت ہے اور دونوں اسلامی اعتبار سے غلط ہے. ایک تو یہ ہے کہ اگر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو راضی کرنے کے لیے اگر بکرا ذبح کرتے ہیں یا کھانا کھلاتے ہیں یا صدقہ خیرات کرتے ہیں تاکہ شیخ عبد القادر جیلانی راضی ہو جائے اور پھر وہ ہمارے لیے شفاعت کرے اللہ کی، یہ شرک ہے. کیوں کہ عبادت ہماری ساری کی ساری اللہ کی ہونی چاہیے. اللہ نے کیا فرمایا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، لا شریک لہ. اے نبی علیہ السلام آپ کہہ دیجیے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین کی عبادت ہونی چاہیے، اللہ کو راضی کرنے کی عبادت ہونی چاہیے، نہ کہ کسی مخلوق کو راضی کرنے کی. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، لعنت ہے اس پر جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے. تو اگر کوئی شیخ عبد القادر جیلانی کے لیے ذبح کرتا ہے اس کے اوپر لعنت ہے اور یہ شرک ہے. تو ایک صورت یہ ہے اگر تو کوئی اس طرح کرتا ہے تو یہ شرک ہے، اور اگر کوئی یہ کرتا ہے کہ نہیں جی ہم اللہ کے لیے بکرا ذبح کرتے ہیں، اللہ کے نام پہ بکرا ذبح کرتے ہیں لیکن شیخ عبد القادر جیلانی کے اشارے ثواب کے لیے کرتے ہیں تو یہ بدعت میں آئے گا. اس لیے کہ کسی بھی عبادت کے لیے نبی علیہ السلام سے ثبوت چاہیے. نبی علیہ السلام نے جس عمل کے کرنے کا حکم دیا ہے، جو طریقہ دیا ہے، ہم اسی کو دین سمجھتے ہیں اور اسی کے مطابق عمل کرنا چاہیے. کیونکہ نبی علیہ السلام نے صاف فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. کسی نے کوئی ہمارے حکم میں ایسی چیز ایجاد کی جس کا میں نے حکم نہیں دیا ہے وہ ریجیکٹ ہے. بخاری مسلم کی حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. کسی نے کوئی ایسا عمل کیا جس کا میں نے حکم نہیں دیا وہ ریجیکٹ ہے. تو کیا 11ویں شریف منانے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے؟ نہیں. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو مقرر کیا ہے اور متعین کیا ہے یا کوئی ڈیٹ فکس کیا ہے کہ اس ڈیٹ میں شیخ عبد القادر جیلانی کے لیے یہ بکرا ذبح کیا جائے، دیگیں چڑھائی جائے، کھانا تقسیم کیا جائے، بانٹا جائے؟ نہیں کیا ہے. تو یہ بدعت میں آئے گا. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. دین میں ہر نئی چیز گمراہی ہے اور ہر گمراہی دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، میرے طریقے سے ہٹا تو اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس لیے 11ویں کسی بھی اعتبار سے شریعت کے خلاف ہے، یا تو شرک میں داخل ہو جائے گا یا بدعت میں داخل ہو جائے گا، اور دونوں بدترین قسم کا گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے. نبی علیہ السلام کی وہ 11ویں صحابہ کرام نے نہیں کی. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی 11ویں کسی صحابی نے نہیں کی. عمر فاروق کی 11ویں کسی صحابی نے نہیں کی. کسی صحابی نے دوسرے صحابی کی 11ویں نہیں کی. کسی تابعی نے کسی صحابی کی 11ویں نہیں کی. خود شیخ عبد القادر جیلانی نے کسی کی 11ویں نہیں کی. نہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ اے لوگوں میری 11ویں کرو. وہ تو پکے سنت کے پابند تھے، وہ تو نبی علیہ السلام کے طریقے پہ چلنے والے. یہ آج کل لوگ پیٹ پالنے والے، جیب بھرنے والوں نے ایک ذریعہ بنایا ہے 11ویں کا نام دے کر. وہ اپنا جیب بھرتے ہیں اور پیٹ بھرتے ہیں. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو بکرے ذبح کرتا ہے، جو پیسے لگاتا ہے، جو کھانے بانٹتا ہے، جو گنہگار ہے، اس کو اجر اور ثواب نہیں ہے. اس کو توبہ کرنا چاہیے اور نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق اس کو چلنا چاہیے. جو نبی علیہ السلام سے ثابت ہے اس کو کرنا چاہیے، جو ثابت نہیں ہے وہ نہیں کرنا چاہیے، تاکہ اللہ رب العالمین راضی ہو اور نبی علیہ السلام کے ساتھ اور نبی علیہ السلام کی شفاعت کے ذریعے سے انہیں جنت میں رہنا نصیب ہو.
یہ بہت ایک چیز ایڈ کر دیجیے گا ذرا، بھائی بھی بیٹھے ہیں سارے، جو مرنے کے بعد 100 اور 40واں جو کرتے ہیں اس کے بارے میں ہاں اسکول بھی ہوگا.